رب زدني علما رب زدني علما. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. صدر محترم حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت. حضرات گرامی، قرآن مجید اور احادیث رسول میں مسجد اقصیٰ کی بہت فضیلت بتلائی گئی ہے. ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. بخاری اور مسلم میں براء بن عازب کا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں: صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا ثم صرفه نحو القبلہ. یہی وہ بیت المقدس ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے 16 یا 17 ماہ تک رخ مبارک کر کے نماز پڑھی. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فحانت الصلاۃ فاممتہم. یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کسی مسجد 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف سفر کرنا جائز نہیں: المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی. پہلا مسجد حرام، دوسرا مسجد رسول اور تیسرا مسجد اقصی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، ای مسجد وضع فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصی. قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام. پھر میں نے عرض کیا: اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا: مسجد اقصیٰ. پھر میں نے عرض کیا: ان دونوں مسجدوں کے درمیان تعمیر کا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا: 40 سال. امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی ارض محشر ہے، یعنی قیامت کے روز اسی علاقے میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وہی دار الحساب ہے، یعنی لوگوں کے لیے میزان عدل کو وہی نصب کیا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی بیت المقدس سے سر پھونکیں گے اور لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کی طرف اسی بیت المقدس سے رخ کرنا ہوگا. حضرات گرامی، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سرزمین فلسطین اور بیت المقدس کی طرح دنیا کی اور کوئی زمین شہداء اکرام کے خون سے اس طرح لالازار نہیں ہوئی. اسی علاقے میں صحابہ اکرام کی قیادت میں ہونے والے لشکر کشی سے لے کر آج تک مسلمانوں نے اپنے پاکیزہ خون سے سیراب کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اسرائیل کے ظلم و ستم اور بربریت کی وجہ سے فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان سب شہید ہو رہے ہیں، لیکن مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں اور معرکے میں جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کا تقدس و فضیلت باقی رکھنے کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی کے بعد آنے والے مجاہدین کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں مجاہدین نے اپنے پاکیزہ لہو کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کیا. مسجد اقصیٰ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں بعوث کیے گئے. دراصل سرزمین فلسطین انبیاء اور رسولوں کی سرزمین ہے، جن میں سے 25 انبیاء کرام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق اسی علاقے سے رہا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.